یہ نظام ٹوٹے گا، یہ زمین و آسمان کا نظام ختم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے 3 طبقے بنیں گے. ایک طبقہ جس کے اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملیں گے، دوسرا طبقہ جن کے اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تیسرا طبقہ جو آگے نکل گیا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ان کا کہنا کیا؟ یہ تو آگے نکل گئے، لیکن جن کے ہاتھ میں بائیں ملا، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال ملا، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول هاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ. وہ لوگوں کو کہے گا دیکھو لوگوں، یہ میرا ریکارڈ ہے، میں جیت جانے والوں میں سے ہوں. میں یقین کرتا تھا کوئی دن آئے گا جب مجھے میرے کام کا بدلہ ملے گا. میں اس دن پر یقین کرتا تھا، آج وہ دن آ گیا. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، اب آرام ہے، تکلیف نہیں، اب مزے ہے، کوئی دکھ نہیں، اب زندگی ہے، موت نہیں، اب جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، اب آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں. اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ. جس کے اعمال نامے اس ہاتھ میں ملے، اس کی سب سے پہلے تمنا، اے خدا میرا عمل، میرا ریکارڈ میرے سامنے ہی آئے، مجھے دکھایا ہی نہ جائے کبھی بھی، مجھے نہ بتایا جاتا، جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جاتا، لیکن دو لوگوں کے سامنے میرا ریکارڈ نہ آتا. ہمارا کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے ریکارڈ نہ آئے؟ لوگوں کے میرے سوال، یہ راز ہونے کا دن ہے، ہاذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، ہاذا یوم الانتقام، یہ چپ رہنے کا دن ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یہ مجرموں کو لینے کھڑے ہونے کا دن ہے. تو کیسے چاہتا ہے کہ میرا ریکارڈ سامنے نہ آئے؟ اب تو ریکارڈ سامنے آئے گا. وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، ہے مٹ گیا، لٹ گیا، مہمان میرے کام نہ آیا، رشتہ داری کام نہ آئی، دولت کام نہ آئے، دنیا میرے کام نہ آئی، سب کچھ لٹ گیا. ادھر وہ چیخے گا، چلائے گا، ادھر ہوگا خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، باندھو اس کو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا. میں عرض کر رہا تھا حبیب کبریا کے ذریعے سے ہم کو قرآن پاک ملا. اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جس کو قرآن ملا تو پھر اس پوری انسانیت کا ملا، مگر دنیا میں آیا، پیدا ہوا، کھایا اور پیا اور مر گیا، اور قرآن نہ پڑھا اور نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی. اس سے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. اور میں نے کہا کہ کبھی کہے گا، کب کہے گا؟ جب یہ فیصلہ ہوگا پھر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، اے کاش میں کل کی مٹی ہو گیا ہوتا، دوبارہ زندہ نہ ہوتا. یا لیتنی کانت القاضیہ، اے کاش موت نے میرا کام تمام کیا ہوتا. جب وہاں کھلے گی تب قرآن کی نعمت کا احساس ہوگا. قرآن کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے. الرحمن، رحمان نے بہت ہم پر کرم کی ہے. سب سے بڑا کرم ہے کہ قرآن عطا کیا. ملتا کس کو ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور. اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ چکی ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج آ چکا ہے، موعظۃ نصیحت آ چکی ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے راستہ بتانے کی چیز آ چکی ہے. مگر کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ یہدی الیہ من اناب، اس کو دے گا جو اس سے مانگے گا، جو لینا چاہے گا. اور جس کو مل گیا اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وخیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں یہ قرآن اس سے بڑی نعمت ہے، یہ قرآن اس سے بڑھ کر کے نعمت ہے. اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے. کہیں والے آپ کو قرآن ملا اور یہ پھول جن پہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. میرے ساتھیوں، قرآن انسانوں کو پستوں کو بلند کرتا ہے، انسانوں کو اونچا کرتا ہے، اور یہ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. اور جب تک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو بندہ شکل و صورت کوئی بھی اپنا لے، اس سے کچھ نہیں بنتا ہے. حضرت حافظ نے فرمایا تھا
حضرت حق بہو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اور بے شک بہو کیا زبردست بات فرمائی تھی. وہ فرماتے تھے جیون ملتا ماتے کرتے تب ملتا گڈا بچیاں ہوں, جیون ملتا کیسے رکھے تب ملتا سچا لیلیاں ہوں, جیون ملتا جتنی سکیاں تب ملتا کھسیاں دانگا ہوں. اے بہو رب انہاں نہیں ملتا, بہو رب انہاں ملتا نیتا جنہاں دی سچیاں ہوں. جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اس کو اللہ ملتا ہے, اور دل کس طرح پاک ہوتا ہے. ہمارے قرآن آیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے سارے انسانوں پر خاص طور سے ماننے والوں پر یہ کرم کیا کہ میں نے اپنا نبی عطا فرمایا. وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کے 4 کام ہیں جو قرآن پاک نے کھول کھول کر کے 4 جگہ بیان کیا. ان کے آنے سے پورے 23 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے کام کا تعارف کرایا گیا. جو آخری پیغمبر آئیں گے وہ کیا کام کریں گے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے پروردگار تیرا کعبہ بن گیا, اے پروردگار مکہ شہر بس گیا, اے پروردگار بیت اللہ بن گیا ہے جس کے لیے تو نے کائنات بنائی تھی, اس کے لیے شہر بن گیا ہے. اب امام الانبیاء کو تو بھیج دے. اے پروردگار وہ کیا کام کریں گے, ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا. انہوں نے دعا میں مانگا اس نبی کو بھیج جو یہ 4 کام کرے گا. پہلا کام کیا کرے گا, یعلمہم الکتاب, وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں گے, والحکمۃ, اس کتاب کے راز بتائیں گے, لوگوں کو اس کتاب کی موتی نکال نکال کر سمجھائیں گے. یتلو علیہم, لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور ان کو پڑھنا سکھائیں گے. ویزکیہم, اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں گے, لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے. اس پیغمبر کو بھیج دے. پھر چوتھے پارے کی آیت میں نے پڑھی, اللہ نے کرم کیا جو ابراہیم نے مانگا تھا وہ تم کو دے دیا ہے. وہ نبی آ گئے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. پھر دوبارہ تعارف کرایا گیا, پھر تیسری میں چوتھی میں تعارف کرایا گیا کہ وہ پیغمبر آئے جو اپنے ساتھ قرآن لے کر کے آئے. آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے, میرے بھائیوں پڑھ کر کے اٹھا لو, دوڑ کر کے لے لو اس قرآن پاک کو. بار بار یہ موقع نہیں زندگی میں آتے ہیں. زندگی ملتی ہے کچھ کرنے کے لیے, مگر جب زندگی چلی جاتی ہے تو آدمی بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں کروں, مگر پھر کر نہیں سکتا ہے. یہ موقع ہے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان جوانوں کو دیکھ کر کے آج ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے, ہم بھی اپنے سینوں میں قرآن پاک کو اتاریں گے. ہم کیسے بدقسمت ہیں کہ بڑی بڑی انگریزی کی کتابیں یاد رکھتی ہیں اور اللہ کا قرآن نہیں یاد رکھتا ہے. ہمیں کیمسٹری اور فزکس اور جیولوجی اور میتھمیٹکس کے بےہودہ فارمولے سب یاد ہو جاتے ہیں, مگر تفسیر ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. جوان بھی ارادہ کریں, بزرگ بھی ارادہ کریں, اور کم سے کم یہی ارادہ کریں کہ آئندہ یہ دور جہالت باقی نہیں رہے گا, آئندہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے, ایک نئی بستی بنے گی, ایک نئی شکل لوگوں کے سامنے آئے گی, قرآنی بستی ہوگی. ہر آدمی کے سینے میں قرآن ہوگا, ہر آدمی کی زبان پر قرآن ہوگا, ہر آدمی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ منور ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات, جب تک مدرسہ نہیں ہوتا, جب تک کہیں پر یہ انتظام نہیں ہوتا تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن کوئی عذر کر سکے. اگرچہ پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ عذر بھی اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے قیامت کے دن ایک طبقہ کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا, وہ کہے گا ہاؤلا یضلونہ, اے پروردگار یہ ایک دوسری پارٹی بھی ہے, ان بدبختوں نے ہم کو گمراہ کیا, یہ تو خود بھی ڈوبے تھے سنم مگر ہم کو بھی نہیں ڈوبے ہیں. اے خدا ان کو بھی سزا دے, ان کو ڈبل فاتحہم ضعف من العذاب, ان کو ڈبل سزا دے. جواب ملے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون, سب کو ڈبل ملے گا. ان کو اس لیے کہ یہ خود بھی ڈوبے, تم کو بھی نہیں ڈوبے. تم کو اس لیے ڈبل کہ تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا, میرے حبیب کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھا, تم میرے قرآن کے پیچھے کیوں نہیں چلے, تم ان کے پیچھے کیوں چلتے تھے. یہ دھوکہ بھی ان کو کام نہیں آئے گا, لیکن چلو سہارا دینے کے لیے بھی ہم جانتے نہیں ہیں. لیکن جب یہ سارا انتظام ہو جائے اس کے بعد یہ عذر نہیں چلتا ہے.
میرے ساتھی بڑا اچھا موقع ہے، کوئی تفسیر کے ساتھ جڑو، کوئی حدیث کے ساتھ جڑو، اور کوئی آپ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ یہ چراغ ہر گھر میں جلے گا اور قرآن پاک کی عظمت کی کا چراغ ہم ہر جگہ جلا کر کے رہیں گے، اس کی عظمت کو بلند کر کے رہیں گے، اور ایک نیا معاشرہ، نیا نقشہ وجود میں آئے گا جو مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ صرف لوگ اس کو دیکھتے تھے تو ایمان نصیب ہوتا تھا، اس معاشرے کو دیکھتے تھے تو ایمان نصیب ہوتا تھا۔ وہ پہلا طبقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جو قرآن کی چھاؤں میں تیار ہوا، اس طبقے کے یہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، وہ جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں کہیں اندھیرے کا نشان نظر نہیں آتا ہے، کفر نظر نہیں آتا، صرف ایمان ہے۔ نہیں ایمان نہیں، اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ وہاں کی تہذیب مٹ گئی، وہاں کا کلچر مٹ گیا، بلکہ وہاں کی زبانیں مٹ گئی۔ صرف صحابہ کرام کی زبان سب نے قبول کر لی۔ الجزائر والے الجزائری بھول گئے، شامی بھول گئے، مصری بھول گئے، افریقہ والے اپنی زبانیں بھول گئے، صرف اللہ کے قرآن کی زبانیں، صحابہ کرام کی زبانیں زندہ رہ گئی۔ وہ وہاں پہنچے، لوگوں نے ان کو دیکھا، ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی بولی سے بھی پھر دور ہو گئے، انہیں کی بولی اچھی لگنے لگی۔ ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکے، لیکن اگر ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن تو اب بھی اسی طرح ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو آج بھی اسی طرح ہے، تو ایسا لگ رہا ہے اس مجمع کو دیکھ کر کے کہ یہ بستی بھی ایسی بن سکتی ہے جس کو بطور مثال، تو یہ پہلے سے نیکوں کی بستی ہے، یہ بزرگوں کی بستی ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے سیبوں پر سیر اور وہ سمڑو ایک کانٹے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر سیر نہیں لاتے، یہ بزرگوں کی بستی ہے، یہاں یہ کام ہو سکتا ہے۔ کاش کہ ہم ارادہ لے کر کے اٹھے، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Gracias.